محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں کیسر و کسریٰ کے محل کا ایمان افروز واقعہ پیش کروں گی۔ اس واقعہ میں ایک پیغام ہے سب کے لیے۔ کمنٹ باکس پہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو نے آپ کو کیا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر کسریٰ کے دربار میں پہنچے تھے۔ جب کسریٰ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط لے کر پہنچے تو کسریٰ نے اپنے ترجمان کو کہا کہ یہ عربی میں خط ہے، اس کو پڑھ کے سناؤ۔ جب اس نے خط پڑھ کے سنایا تو سب سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ خط بھیجا بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے، لیکن کسریٰ والے بدبخت ملعون بن گئے کہ جن کی طرف میرے نبی نے پیغام بھیجا، جن کی طرف میرے نبی نے خط بھیجا، وہ قدردان نہ بنے۔ یہ امام الانبیاء کا خط آ رہا ہے، نبیوں کے سلطان کا خط آ رہا ہے۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ خط پہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا اور چیخ کر بولا، میرا غلام ہو کر اس کی یہ کیسے جرت ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ اس نے خط پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ اس قاصد کو میرے دربار سے بھگا دو، میری نظروں سے دور کر دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو ایوان سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر حضور کو ساری داستان سنا دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے فرما دے گا۔ اور پھر جب وہ کسریٰ کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا، وہ بندہ کدھر ہے جو خط لے کر آیا تھا؟ انہیں ڈھونڈا گیا، لیکن حضرت عبداللہ تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ تو پھر یمن کا جو گورنر تھا اس کی طرف خط بھیجا کہ جس نے یہ اعلان نبوت کیا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اس گورنر کا نام تھا بازان۔ اس نے 2 فوجی تیار کیے اور مکہ میں بھیج دیے۔ جب وہ مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ منورہ میں چلے گئے ہیں۔ پھر وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، شام کا وقت تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، صبح میرے پاس آنا، ابھی آرام کر لو۔ رات کو وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا، جی ہمارے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا، رات کو تو اس کا قتل ہو گیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے اور ان کے پرخچے اڑ گئے، حیران ہو گئے کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں۔ خیر، اپنے ارادے سے پلٹ کر جب اپنے یمن کے گورنر کے پاس پہنچے تو اس کو کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے وہ سن لیں۔ کہا، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا قتل ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم نے بھی اسلام قبول نہ کیا تو جلد میرے غلام تیری گردن تک بھی پہنچ جائیں گے، جلدی سے کلمہ پڑھ لیں۔ بازان نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ ایسے جملے کسی عام بندے کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ کسی سچے اللہ کے بندے کے کلمے ہیں۔ اور پھر جب پتہ کیا تو واقعی وہ بادشاہ قتل ہو چکا تھا۔ اس پر بازان حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ یہ تو تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ کی بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان۔ اب آپ کو کیسر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی مختصراً تفصیل بتاتی ہوں۔ کیسر روم کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ کیسر روم نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھے۔ جب گرفتار ہو گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا، میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک عیسائیت اور دوسری سلطنت، میں دونوں ہی تمہیں دینا چاہتا ہوں، عیسائیت بھی اور سلطنت بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمانے لگے، میں تیری دونوں چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں تیری دونوں چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایسی غلامی پہ جو حضور کی غلامی ہے میں 7 سلطنتیں بھی حضور کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہماری طرف آ جا وگرنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں عیسائیت کبھی نہیں قبول کر سکتا، میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے ان کو باری باری کاٹا جانے لگا، قتل کیا جانے لگا۔ پھر ایک دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اور جب تیل ابلنے لگا تو حضرت عبداللہ کے 2 ساتھیوں کو اٹھا کر اس تیل میں پھینک دیا گیا، اور کچھ لمحوں کے بعد آپ کے ان 2 ساتھیوں کا ڈھانچہ باہر آ گیا۔
اور پھر حضرت عبداللہ کو کہا گیا کہ اب تیری باری ہے، اور بھی تیرے ساتھی کھڑے ہیں لیکن ابھی تیری باری ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تیار ہوں اور جلدی کر، دیر نہ لگا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی، حضور یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے سوچا، یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بدن داں ہو کر رہ گیا۔ اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوم لے، اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے دی اسپرچول اسپاٹ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔